بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ بتائیں گے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا فرمایا، اور وفات تک پورا مکمل واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان کو اللہ پاک نے کس طرح سے پیدا فرمایا۔ جب اللہ پاک کا ارادہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے بندوں کی روح قبض کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لاؤ، یعنی لال، سفید اور کالی مٹی صرف ایک مٹھی لے کر آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی رنگ برنگی مٹی زمین پر سے جمع کر کے اٹھا لائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھ دی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی، اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ 40 سال تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اقبال کا ستارہ روشن ہو، اور ان کی اولاد کا رتبہ و درجہ پوری کائنات کی مخلوق پر ظاہر ہو، تو اس نے روح پاک کو حکم دیا کہ اے آدم کے پتلے میں داخل ہو۔ اس وقت نرم و نازک روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پروردگار نے روح کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جان اسی بدن میں داخل ہو۔ جب روح آدم کے جسم میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو حکم الہی سے جسم کے جس حصے میں وہ پہنچتی تھی، جسم جو ٹکرے کی طرح کھڑا تھا، گوشت پوست میں بدل جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، اٹھتے ہی وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، بولے الحمدللہ، تو اس رحیم کریم ذات نے اپنی رحمت سے فرمایا یحییکم اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی یہی رحمت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جنت سے ایک سجا سجایا جوڑا لایا، انہیں پہنایا اور عزت اور عظمت بڑھائی، پھر انہیں بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپس میں فرشتے کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ ہم سب سے زیادہ اس کے نزدیک وہ قریبی، وہ پیارا نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں دن رات رہتے ہیں، ہمارے پاس اس خلیفہ سے کہیں زیادہ علم ہے، اس لیے ہم اس سے بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کو تو حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دینی تھی۔ اس نے انہیں چیزوں کے نام بتائے اور حکم دیا کہ فرشتوں کو خبر دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو چیزوں کے نام بتائے۔ فرشتے جواب میں کچھ نہ بتا سکے، اپنی غلطی مان کر بولے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو تیرا ہی دیا ہوا ہے اور سکھایا ہوا علم ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و بزرگی بخشی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو جو آدم کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔
اللہ کا حکم پا کر فرشتوں نے بنا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت ہو اس پر، بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے تو نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی جو ساتھ سہے ساتھ رہے۔ ان پر خواب کی سی حالت پیدا ہو گئی۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے جسم کا حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اتنی خوبصورت تھی کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں سے 90 حصے حضرت حوا کو ملا ہوا تھا اور 10 حصے میں پوری دنیا بنی ہوئی تھی۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ نے عرش اٹھانے والوں اور آسمان کے واسیوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کیا اور حکم کیا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہ ایک گیہوں کا پودا ہے، اس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ جلن پیدا ہوئی۔ چنانچہ وہ اب اسی چکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح میں جنت میں داخل ہو کر وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکلوا دے۔ پہلے تو موڑ سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم دونوں پہلے ساتھ بھی رہا کرتے تھے۔ میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ موڑ نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ۔ جب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا، سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اسی طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سے سب لے لی جائیں گی اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھوگو گے۔ ان دونوں نے اس بات کے سننے سے بہت غم کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھ پاؤ گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات نہیں مانی اور اس سے کہا، مجھ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا نے
حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے، اور وہ بھی اس شخص کی یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں ہے۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتوں میں چین سے رہیں گے۔ اللہ نے تو شروع میں ہی یہ طے کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائیں گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسے بھری جاتی؟ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے گیہوں کے تھوڑے سے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم نے بھی کچھ پھل کھا لیے، تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی بھی باقی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہجم بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور ان کا جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کا کام انجیر کے پتوں سے لیا۔ پوچھا گیا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، اے خدا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تیرے حکم پر نہ چل سکا، اس منع کیے گئے پودے سے میں نے پھل کھا لیے۔ پھر آدم نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا کہ الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہیں، ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ تھی اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا، اس کی غذا مٹی دھول سے بنائی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے والا چھیلنے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی زندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابعداری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے، ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ، اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ میں، حوا زندہ میں، شیطان سجستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اترے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک نہ کھایا اور نہ ہی پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ۔ اسی طرح 300 سال گزار دیے، روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سکھ چین انہیں نصیب ہوا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے انہوں نے رکھے، تو ان کا جسم جو گناہ کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، اس روزے کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ دعا اور روزے کا بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کیا، تو ان تینوں روزوں کے اثر سے ان کے مبارک جسم کو روشن کیا۔ تو اگر آدم کی اولاد اس دعا کو مانگے گی اور ان 3 روزوں کی
ہر مہینے میں عادت رکھے گی تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت سے سیاہ یعنی کالا پڑ رہا تھا روشن اور پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی نیو رکھے۔ حضرت آدم نے جبرائیل کے سکھائے کے مطابق اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود یعنی کالا پتھر کو جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے کعبے میں ایک طرف کو جما دیا۔ کعبے کی عمارت پورا کر لینے کے بعد جبریل نے حج اور طواف کا طریقہ بتلایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حج اور طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے اور حضرت حوا جو زندہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی کھوج میں عرفات آ گئی تھی، گرمی اور جلن کی وجہ سے جن کا رنگ بدل گیا تھا، ان کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کو ایک دوسرے سے پہچانوایا۔ پھر دونوں سرندیپ آ گئے۔ تب حضرت جبرائیل نے کچھ گیہوں روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا۔ 2 بیل بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور اسی طرح ان کی زندگی کا گزر بسر ہونے لگا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو اگر آپ بھی اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور کومنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ کے جائے۔ اور دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل کا قصہ بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلا خون یعنی سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا۔ دوستو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔